بنام خدائے رحمان و رحیم۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کرو، یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں، اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو، اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو، مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے۔ یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں، یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرہ ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقوی سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا ہے جس سے تم پہلے نہیں جانتے تھے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ 1 سال تک انہیں نان و نفقہ سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں۔ پس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور متعلقہ عورتوں کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔ کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ،
پھر انہیں زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اور راہ خدا میں جنگ کرو، اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گناہ زیادہ دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی، جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو۔ کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں۔ لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرمایا اللہ نے تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا دانا ہے۔ اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ اور اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے۔ جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے، پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا، مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مذائقہ نہیں۔ پس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا۔ پس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے، مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات ایک قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے پروردگارا ہمیں صبر سے لبریز فرما، ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر،
چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا۔ اور اگر اللہ لوگوں میں سے بعض کا بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا، لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے۔ یہ ہیں اللہ کی آیات جسے ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔